35 درسونه روزانه هلته کېږي په ریاض کې چې هغه د سعودي عرب دارالخلافه ده. د ریاض امیر صاحب مولانا امیر حسن صاحب هغه یو 15 منټه پیغام اجتماع ته رالیږلی دی، هغه ستاسو مخکې زه اورم. 15 منټه دی تقریبا. رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نطولنا مخي دا قائد محترم او دارنگی دا مشایخ و علماء او دا طلباء و دا عام مسلمانان په مخ کې دا خپل سلام پیش کوم. اولاد وجید زموږ سلام د دې په حضور کې قبول او منظور وګرځي. د سلام نه پس زه خپل علماء ته د اشاعت التوحید و سنت او دارنګې د ټولو طلباء کرامو یو خواست کوم چې د دنیا د تنظیمونو که هغه غیر اسلامي تنظیمونه دي د هغې سټډي وکړي او کم از کم چې هغه که په هغې سوچ سمج باندې هم د خپل تنظیم کارکردګي وکړي ډېره ښه. ولیکن زموږ تنظیم د قرآن و سنت تنظیم دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه تنظیم دی. نو دې تنظیم کې زموږ ملګري ولې سستي کوي؟ ولې په شا دي؟ پکار دا ده چې زموږ دا یو تنظیما د ټولې دنیا ته یو دعوت دی د پنځپیر اجتماع. دعوت الی الله په سستۍ سره نه کېږي، دعوت الی الله په همت او په قیادت او په صداقت سره ټولې دنیا ته د قرآن و سنت دعوت ورکړي. او دا دعوت الی الله مونږ په خپل منځی کې او دارنګې د خپل قائد سره دارنګې د خپلو علماو سره ښه په مینه، دا زموږ یوه مینه ده چې د دې اظهار دی په پنجپیر کې د راغونډېدو او دا د الله احسان دی. دا بانډه د دې قرآن و سنت په وجه دومره الله اوچته کړې ده چې ټول دنیا ته د پنجپیر نوم خور دی. نو کم از کم موږ او تاسو له په دې باندې درک پکار دی چې دا باغ دا ګلونه به مونږ څنګه نور خورو په دنیا کې؟ دا په سستۍ نه خورېږي. د دې مالیاریان په کار دا ده چې ښه په همت سره ښه په صداقت سره د قیادت لاندې بغیر د قیادت نه چې یو جماعت قائد نه لري نو هغه هېڅ چیرې نشي کامیابېدی. دارنګې چې د قائد سره تعاون نه وي هغه نشي کامیابېدی. زمونږ او ستاسو کم از کم د قائد تر شا ودرېدل او دارنګې ټولې دنیا ته د دعوت ورکولو چې ای مخلوقه د عذاب د الله نه به څه خلاصېږو؟ دا ملک ټول په اوبو ډوب شو، دارنګې ډېر خلک پکې شهیدان شولو. دا ولې چې زمونږ دعوت محدود دی. نو کم از کم زمونږ د جوانانو نه دا توقع ده چې په پوره همت د صحابو رضوان الله علیهم اجمعین په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیادت لاندې دارنګې چې مشن خوب کړی، دارنګې موږ تاسو مشن خوب کوو. دا مشن الله دې پرې ورحمېږي د شیخ القرآن دا یو داسې مشن دی لکه څنګه چې د صحابو رضوان الله علیه السلام دارنګې هغه مشن و. نو موږ او تاسو له پکار دا ده الله رب العالمین تر څو چې الله د عذاب نه موږ بچ شو. الله دې زموږ او ستاسو دا غونډه دا اجتماع د ټولې دنیا د ټولې دنیا د کامیابۍ د ټولې دنیا د هدایت سبب وګرځي او الله دا ټول ملک د الله د عذاب نه بچ کړي او ټول په یوه عقیده باندې چې توحید و سنت لا اله الا الله محمد رسول الله. نو د دې دپاره موږ او تاسو له عاجزي او دارنګې الله طرف ته خپل سوال او فریاد کوو چې الله دا اجتماع د ټول عالم د ټول
هدایت سبب وګرځي او خپل سوال او فریاد کوو چې الله دا اجتماع د ټول عالم د ټول پاکستان د هدایت سبب وګرځي او الله دې وکړي چې زموږ د مشرانو د خواري زموږ د قائد د خواري چې دوی د په مینه او په خلوص سره دې ځای کې ایجاد کړې ده الله دې همیشه لپاره دا مینه او خلوص زموږ آباد ولري او الله دې وکړي چې زموږ دا اجتماع کامیاب او د هدایت سبب चल ले मोहतरम हाजिरीन इंशाअल्लाह हम बयानुना फातिदी कायद मुहतरम से जमंगा सुबाही आमिर हजरत मुफ्ती साहब अल्लामा मौलाना सिमिल हक साहब दागे नमक के सो खबरें स्तासो मख के अरस्कोमा बल्कि ज़ख़्पल खबरें अख़्पल तकरीर नकुम ज़ 15 मिनटों के स्तासो पमख के दा शेखुल कुरान शेखुल अरब वाला जम इमाम इनक़िलाब शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर नव्वर अल्लाह मरक़दहू दाग़ी द 1978 यो खिताब दे उलमाओ और अवाम ताग़ी कड़ो कालू खान सवाबे की दाग़ी यो इक़्तिबास आवामंगा खपला माहनामा तो सुन्नत रसाला की उमर कड़ो चौंकियाई पुख्तो के कड़े हो उर्दू के दागी आगा बयान आगा अल्फाज उर्दू के वेम ज़कदा यो आलिमी इज्तिमा दा और चे पुख्तो वाला उर्दू वाला द्वारो ज़ुबानुन वाला आगे बांधे आगा पोइशी ज़कदा यो पैगाम दे दा यो वसियतम दे दा यो दावत फ़िक्र दे नो मुख्तसर अल्फाजों की उर्दू ज़ुबान की मुख्तसरन सासुमख के आरस को माठोलो मरगरो तो दरख्वास्त है चदा कम गिरदी दा की नहीं खपल फर्ज़ैनो बांधे किए नहीं अकसान किए नहीं फर्ज़ैनो बांधे दलते चकम स्टेज इंतज़ामिया दा दी तम ख्वास्ते बल्कम उलमा राजी मशाइख आई तज़ई कोई खुदा गड़बड़ गर्दल्ला गर्दल खबरे कलाम सलाम वगैरह जमा पर ख्याल चदा इख्तिताम क्योशी नो बेहतर भाई चदे तरफ था कम बयान न की चदा आवामो दा खवासो टोल तवज्जो आगे तरफ थी पागे के बल तरफ तो तवज्जो नहीं और सर पम इज्तिमा बांधे न प्रूजी अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंज़िल मगर मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंज़िल मगर हम सफर मिलते गए और कारवां बनता गया। काबिल एहतराम उलमाए किराम मशाइख इज़ाम तलबा और दीगर तमाम हाजिरीन और सामिईन जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना के ज़ेर एहतमाम अजीम मरकज़ तौहीद व सुन्नत जामिअतुल इमाम मोहम्मद ताहिर दारुल कुरान पंजपीर के ज़ेर साया
قائد انقلاب قرآنی، مخدوم العلماء، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری دامت فیوضہم کے زیر قیادت و امارت عظیم الشان 20واں سالانہ سے روزہ روحانی اصلاحی اور دینی عالمی اجتماع پنجپیر کے آخری دن 30 اکتوبر 2022 کے آخری لمحات میں ہم شریک ہیں۔ انشاءاللہ قائد محترم شیخ القرآن مدد ذلہ کے اختتامی خطاب و دعا کے ساتھ اجتماع اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ ان کی تشریف آوری سے قبل چند منٹ میں اس شخصیت، مرد قلندر، مرد درویش، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اکیلے ہی میدان میں اترے، انتہائی اخلاص اور جرأت و بہادری کے ساتھ جد و جہد کر کے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا، تکالیف برداشت کی، انگن قربانیاں دی، مناظرے کیے، جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، حکمرانوں کی مخالفت سے ہی عوام اور علماء سو مخالف ہوئے، پھران ضلالت نے ان کی راہ میں روڑے اٹکائے، غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے بھی مقابل رہے، لیکن ان سب کی پرواہ کیے بغیر اس سرزمین پہ توحید باری تعالیٰ کا چراغ روشن کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، کہ مصداق بنے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ محترم حاضرین، آج کا یہ جمع غفیر، یہ ٹاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں سے بڑا پنڈال، اسی مرد قلندر کی قربانیوں، محنتوں، جدوجہد اور اخلاص، بڑی کوششوں کا ہی نتیجہ اور مظہر ہے۔ میری مراد ہمارے مرشد، ہمارے شیخ، ہمارے امام انقلاب، شیخ العرب والعجم، سلطان المفسرین، رئیس الموحدین، شیخ القرآن والحدیث، حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، میں آپ کے سامنے اپنی کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، بس اس شخصیت جن کی محنتوں کا ثمر آپ اس اجتماع کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک تقریر سے مختصر اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے 1978 میں کالو خان کے ایک اجتماع سے کارکنوں کو فرمائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقتباس انشاءاللہ اس اجتماع کا خلاصہ اور نچوڑ بھی ہوگا، اور یہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی وصیت بھی ہو۔ محترم سامعین، حضرت شیخ رحمہ اللہ نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 تا 15 تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا، اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ دنیا ایک بازار ہے، اس بازار میں جو سودا بکتا ہے اس کی قیمت اللہ تعالی نے انسان کو عطا کر دی ہے، اور وہ قیمت ہے انسان کی عمر، یعنی انسان کی عمر اس سودا کی قیمت ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو اس قیمت سے سودا لیتا ہے یا نہیں۔ اگر تم نے خریداری کرنی ہے تو بھی تیری مرضی ہے، نہیں کرنی تو بھی تیری مرضی۔ اگر تو خریداری نہیں کرتا تو یہ قیمت یوں ہی ضائع ہو جائے گی اور بعد میں پچھتاؤ گے بھی۔ محترم حاضرین، یہ تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک ہی بات تھی کہ دنیا میں یوں رہو جیسے بازار میں رہو۔ حدیث صحیح میں ہے، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر
اب یہ دنیا ایک بازار ہے، اور یہ بات بھی نہیں کہ اس کی قیمت کسی کے پاس زیادہ ہے یا کسی کے پاس کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو یہ قیمت دی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، ہر کسی کو یہ قیمت عطا کر دی ہے۔ وہ قیمت عمر ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس بات کی فکر کریں، اس بازار میں رات آنے والی ہے، اور جب رات آتی ہے تو ہر چیز اپنی منزل کی طرف جاتی ہے، بازار بند ہو جاتا ہے تو دکانیں بند کر کے دکاندار اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، اور ان قریب ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ اب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ سب نے جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس گھر کے لیے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ایسی خریداری کریں کہ وہاں ہمارے کام آ جائے۔ مثلا جب سردی آ رہی ہوتی ہے تو جو آدمی اپنے لیے لکڑیاں اور خوراک جمع کرتا ہے تو اس کی سردی خوب آرام سے گزر جاتی ہے۔ گرمیاں آتی ہے تو جو آدمی اپنے لیے ٹھنڈے پانی اور پنکھے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے تو گرمی میں آرام اور سکون سے رہتا ہے۔ تو اسی طرح آگے ایک دنیا آنے والی ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی خریداری کریں کہ وہاں ہماری زندگی آرام سے بسر ہو، اور اس طرح کرنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے جن کو خرید کر ہم نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اور ان چیزوں کی طرف ہمارے رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منصف، عادل اور دیانتدار لوگوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، جن کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، وہ چیزیں جن سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان منصف اور عادل لوگوں کی بتائی ہوئی چیز خریدتے ہیں، یا ان شیاطین اور دھوکے باز لوگوں کی ملمہ کاری اور ظاہری زیب و زینت رکھنے والی چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ آپ کا انصاف ہے، لیکن ہر ذی عقل بندہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ کوئی بھی چیز خریدنی ہو تو اچھی چیز خریدو، اور کسی انصاف والے اور ایسے دیانتدار آدمی کے واسطے سے خریدو جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ اب اگر آپ اس منصف کو چھوڑ کر کسی بددیانت شخص کو واسطہ بنا کر کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں تمہارا نقصان ہے، کیونکہ وہ تمہارا مال کھا جائے گا اور سودا بھی غیر معیاری دلوائے گا۔ تو انصاف والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور بددیانت دھوکے باز ان کے مخالفین ہیں۔ جس نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے ہاتھوں سودا کر لیا تو یقیناً وہ خسارے میں رہے گا، اور جس نے ایسے شخص کو واسطہ بنا کر سودا کیا جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہو تو وہ فائدے میں رہے گا۔ محترم سامعین، بعض لوگ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسے خوبصورت بھی کہتے ہیں، بہتر کہتے ہیں، لیکن اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ بات قرآن کریم میں ہے یا حدیث میں۔ اگرچہ اس کے ساتھی بہت ہوں گے، اکثریت اس کے حامی ہوں گی، لیکن یہ سند ان کے پاس نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس طرح ہے اور کتاب اللہ نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ اب اگر ان کی اکثریت پوری دنیا پر بھی مشتمل ہو جائے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ نے اکثریت کی تابعداری کی اور اس اکثریت کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل اور سند نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لِيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بگا دیں گے، ہٹا دیں گے،
اللہ تعالیٰ نے دین کو سبیل اللہ کہا، اور قاعدہ ہے کہ جب بھی آدمی صحیح اور درست راستے سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ویران اور خطرناک راستے سے گزرنے لگتا ہے، جن پر چلتے ہوئے وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے اور لٹیروں کے ہاتھ سے لٹ کر اپنا مال و متاع بھی ضائع کر جاتا ہے، پھر وہاں کوئی فرق سننے والا بھی نہیں ہوتا اور نہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ چند الفاظ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ ہیں، وہ بیان ہیں، وہ خطاب ہے، وہ پیغام ہے، وہ دعوت فکر ہے، وہ فکر آخرت ہے۔ یہ ہمارے لیے یقیناً ہماری زندگی کے لیے ایک روشن شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے واضح راستہ ہمیں بتایا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی ہم فائدہ لیں اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ محترم حاضرین، آخر میں اس عظیم الشان اجتماع کے نہایت کامیابی پر قائد محترم حضرت شیخ القرآن دامت فیوضہم، صوبائی امیر محترم حضرت مفتی صاحب دامت فیوضہم اور دیگر صوبائی قائدین، مشائخ اعظام، علماء کرام، تمام عوام و حواس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام انتظامیہ کو بہتر انتظامات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام اراکین و کارکنان، علماء کرام اور طلباء کرام اور عام کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس پنڈال کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔